السلام علیکم اسپائرنٹس. آج ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ٹاپک. کنسیپٹ آف اس کا جو تھرڈ سب ہیڈنگ ہے وہ کنسیپٹ آف گورننس اینڈ اٹس اپلیکیشنز ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. سو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس میں کمپلیٹ کریں. سو جو کانسیپٹ آف گورننس ہے اور اسلامک اپلیکیشن ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں. دا کنسیپٹ آف گورننس اسلام انکمپاس پرنسپلز ڈرائیو، مطلب جو بھی پرنسپلز ہیں وہ قرآن اور سنہ سے جو ڈرائیو ہوتے ہیں، اس کی ٹیچنگس بھی، پریکٹسز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں جس کو سنہ کہتے ہیں. اینڈ دا فک اسلامک جورسپروڈنس، اس کو بھی آگے دیکھتے ہیں. انہی چیزوں میں مطلب کہ ان چیزوں کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. اسلامک گورننس ایمز ٹو اسٹیبلش اے جسٹ اینڈ ایتھیکل سسٹم آف گورننس دیٹ ایڈہرنس ٹو اسلامک پرنسپلز اینڈ پروموٹس دا ویل بینگ آف سوسائٹی. سوسائٹی میں ویل بینگ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ اس کے کی اسپیکٹس ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں. یہ جو ہم مطلب کہ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ کانسیپٹ آف گورننس اور اس کی اپلیکیشنز جو ہیں قرآن و سنہ اور فقہ میں وہ دیکھ رہے ہیں. گورننس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ گورننس مطلب کہ کسی چیز کو ہم مینیج کیسے کریں، رول کیسے کریں، جس میں اگر آپ ایسے بھی اس کو ڈیفائن کریں جیسے کہ گورننس ان اسلام ریفرز ٹو دی پروسیس آف مینیجنگ پبلک افیئرز اینڈ میکنگ ڈیسیجنز ان اکارڈنگ ود دی اسلامک پرنسپلس. اسلامک پرنسپلس کے تھرو کیسے آپ اس کو بنا سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں. اٹ انکمپاس دا پرنسپلس آف جسٹس، اکاؤنٹیبلٹی، کنسلٹیشن اینڈ public welfare. Islam governance aims to establish a system that upholds the rights of individuals, promotes social justice, ensures the well-being of society as a whole. So firstly کیسے آپ اس کو انکمپاس کر سکتے ہیں، کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے جو جسٹس، اکاؤنٹیبلٹی، کنسلٹیشن اور پبلک ویلفیئر ہے، یہ اس کے پرنسپلس کو انکمپاس کرتا ہے. مطلب کہ اس پرنسپلس پہ چلتا ہے، کور اپ کرتا ہے، اس کو اپلائی کرتا ہے. مطلب کہ اسلام کی گورننس میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹلی یا اسٹرکٹلی اپلائی ہوتی ہیں. پھر انڈیویجولس کی رائٹس جو ہیں وہ پروموٹس ہوتے ہیں، کیسے؟ سوشل جسٹس کے تھرو اور ویل بینگ سوسائٹی کو بنانے کے لیے، مطلب اس کو ویل بینگ بنانے کے لیے. پھر ہے قرآنک گائیڈنس کیسے ہے ان چیزوں میں، گورننس کے میں وہ ہے فرسٹلی جسٹس پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ، اسے ہم زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں تو زیادہ میں اس میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گی. پھر ہے کنسلٹیشن، شورا کی مجلس ہوتی تھی، اس میں ڈیسیجن میکنگ. پھر پبلک ویلفیئرس پہ بھی یہ قرآن جو ہے وہ ان چیزوں میں امفیسائز کرتا ہے، مطلب ڈائریکٹلی پبلک ایڈمنسٹریشن یا گورننس پہ نہیں کہتا بلکہ ان چیزوں کے تھرو اس کو مطلب کہ زور دیتا ہے، یا ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر ہے سنہ اور گورننس کیسے ہے. سنہ پریکٹیکل ایگزامپلز اور ٹیچنگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وچ کین گائیڈ گورننس اسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورننس کیسے چلائی. اس پریکٹس کو دیکھ کر ہم اپنی گورننس ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسے دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرشپ اسٹائل ان کا کیسا تھا، جسٹس، کنسلٹیشن، اکاؤنٹیبلٹی، انکمپیشن. پھر ہے ان کی ٹیچنگس کیا تھی، ان کے ایکشنز کیا تھے، انہوں نے ایز اے سرو کیا ایز اے ماڈل فار ایڈمنسٹریٹرز ٹو فالو. کون سا مطلب انہوں نے ایز اے ماڈل اپنے آپ کو پیش کیا کہ کیسے ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ ان کو فالو کریں گے، اور ان کا ایتھیکل گورننس، ان کی ایتھیکل گورننس کو بھی. پھر آتا ہے فقہ اور گورننس. فقہ کیسے گورننس کو جس طرح سے فتویٰ دیے جاتے ہیں. فرسٹلی جو ہے فقہ میں قرآن اور سنہ کے تھرو جو ڈرائیوز ہوئے ہیں، رولس، ریگولیشنز، گائیڈنس، پہلے اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہیں اسکالر کے انٹرپریٹیشنز کو دیکھیں گے، جس میں فتویٰ، اجماع، اجتہاد، یا ان چیزوں سے گزر کر پھر جو فیصلے آتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، کسی رول کو کیسے یا کسی ایشو کو کیسے، گورننس کے ایشو کو ریزالو کرنا ہے. اور پھر آتا ہے فقہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں اسپیکٹس کو کور اپ کرتی ہے، جس میں لیگل پرنسپلز، ایتھیکل کنڈکٹ، ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز اینڈ اپلیکیشنز آف اسلامک لا، جس کو شریعہ کہتے ہیں، ان گورننس ان چیزوں کو کنڈکٹ کرتی ہے فقہ. پھر ہے اسکالرز آف فقہ ایڈریس ایشوز، مطلب کہ جو اجماع اور اجتہاد کے تھرو وہ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں، پھر ان کو مطلب کہ
بتاتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو کیسے ریزالو کر سکتے ہو. پھر آتا ہے رسپانسبلٹی آف رولرس ایڈمنسٹریٹرز دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, اکنامک پالیسیز کیسے بنانی ہے, سوشل ویلفیئر, پبلک سروسز کیسے کرنی ہے, تو یہ چیزیں بھی فقہ میں آتی ہیں. پھر ہے ان کی انٹرپریٹیشنز اور رولنگ ہیلپ شیپ دا امپلیمنٹیشن آف اسلامک گورننس ان ڈفرینٹ کانٹیکس. تو بہت سارے کانٹیکٹس میں آپ ان چیزوں کو دیکھ کر مطلب فقہ میں یہ چیزوں کو دیکھ کر پھر یہ ہوتی ہیں مطلب کہ وہ فقہ کو دیکھ کر پھر گورننس اس طرح سے چلائی جاتی ہے. پھر اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ دا انٹرپریٹیشنز آف دی قرآن, اس کو ایز اے کنکلوژن بھی آپ کر سکتے ہو کہ قرآن اور سنہ فرسٹلی جو ہے وہ گورننس جو ہوگی اسلام میں وہ قرآن اور سنہ کے تھرو ہوگی, پھر فقہ کے تھرو کہ مطلب کہ جو اسکالرس ہیں اور بہت سارے اسکولز آف تھاٹس ہیں ان کو دیکھ کر بھی, پھر جو اپلیکیشنز آف Islamic principles in governance requires careful consideration of contextual realities, local customs کو دیکھ کر اور diverse needs of societies. ان چیزوں کو دیکھ کر پھر پبلک ایڈمنسٹریشن کو رول کیا جائے گا یا ڈیولپ کیا جائے گا گورننس کو. پھر ہے اسلامک گورننس از اے ڈائنامک اینڈ ایوالونگ کانسیپٹ اڈاپٹنگ ٹو دی چینجنگ نیڈس سرکمسٹانسز آف مسلم کمیونٹیز. سو ان چیزوں کے تناظر میں ایک ڈائنامکس بنائی جائے گی, پھر اس کے جو کنسیپٹس ہوں گے وہ ایوالو ہوں گے اور بہت ساری جو چینجنگ کی ضرورت ہوگی, نیڈ ہوگی, وہ اڈاپٹ کی جائے گی اور پھر سرکمسٹانسز آف مسلم کمیونٹیز بھی دیکھے جائیں گے. تو اس کے تناظر میں کنسیپٹ آف گورننس جو ہوگا وہ اچھے سے بلٹ اپ ہو پائے گا. سو دیٹس آل. یہ بہت زیادہ ٹاپکس ہیں تو ہم اس کو تھوڑی ویڈیوز میں کور اپ کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی اس کے تناظر میں کوئی کویسچن یا کنفیوژن ہو تو یو کین آسک ان کمنٹ سیکشن. تھینک یو.